لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے, عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا, مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو, جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے, اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا, کچھ کو امیر بناؤں گا کچھ کو غریب, تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے, سب کی فیکٹریاں کھل گئیں, تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے, پھر متوسط اور زیادہ, غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا, تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ, کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے, تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ, پھر اس سے کم لیفٹیننٹ, پھر اس سے کم میجر, میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا, پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے, پھر تھوڑے زیادہ مالدار, پھر, اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو, تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے, اللہ کی محبت کے بغیر دل اللہ کے ہاتھ میں, دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے, یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے؟ جسم کے بادشاہ, کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے, خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے, دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں, جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو, کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی وجہ ہی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے, ہر وقت ایسے رہتے ہیں یہ. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹرز کو نے آپ کو دوا دی, آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی, اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے, یہ نقصان دہ چیز ہے. ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر, تجربہ کر کے دیکھ لے, لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے, لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے, اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے, آپ نے منع بھی کیا, ڈنکی لگا کے گیا, منع کر رہے ہو نہیں جا رہا, ہر طرح سے سمجھا دیا, آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلا جا بھائی, کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو, اسباب اختیار کر سکتے ہو. جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا, میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے, بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے, یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟
وہ محبت، اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ؟ جلدی یہ بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے، ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے، وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے. مچھلی چھوڑیں آپ، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ. تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی. الم تر الی ربک کیف مد الظل، دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں. خلق من الماء بشرا، دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو. پانی کو ایسی عزت دے دی. دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، پانی ایک جگہ برستا ہے، نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں. مرج البحرین ھذا عذب فرات، دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی، نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پانی کا کام ہے ڈبونا. دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں. دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا. دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں، گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل. اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن، رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، وہ انار میں الجھا دیں گے، وہ دودھ میں الجھا دیں گے، وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے، وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے. رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا، باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو. وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے، وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں. لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے، لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا. ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں، کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں، ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے. آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے. دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو، دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بتائیں گے. یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو، جو اس کے دل میں رحمان کی محبت ہو. تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، سیاست دانوں سے مت پوچھو. رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں، گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں. اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو. تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو، 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں. مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں، وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے. لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، دین کے ماحول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو، بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو، وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔